حدیث پاک کے اندر ایک نظام بتایا کہ جب کسی دور کے اندر تم ہوں گے جہاں کے حالات اور جہاں کا رہنا سہنا اور جہاں کے معاملات، جہاں کا معاشرہ ایمان سے بہت دور ہو جائے گا، فتنے، بدعات و خرافات ایجاد ہو جائیں گی۔ ایسے دور کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں انسان ایمان والے بڑے مشکوک ہو جائیں گے، طرح طرح کے بیانات، طرح طرح کی تقریریں اور طرح طرح کے دین کو الگ الگ طریقوں پر بیان کیا جائے گا، اور سادہ لوگ انسان اس دور کے اندر بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ کسے اپنا رہبر مانیں اور کس کی بات کو مان کر ہم زندگی گزاریں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دور کے اندر میرے صحابہ کے طریقوں کو دیکھ لینا، الصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ یہ سب کے سب ستاروں کی مانند ہیں، جس طرح ستارے چمکتے ہیں ظاہر میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، فرمایا اس طرح صحابہ کی زندگی تمہارے سامنے ستاروں کی طرح ایک چمکتی ہوئی زندگی ہے، کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سب تمہارے ظاہر سامنے ہے۔ فرمایا صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لہذا میرے امتیوں سے کہہ دینا کہ میرے صحابہ میں سے جس صحابی کی تم اقتدا کر لو گے اور تم راستہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر بشارت فرمائی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے دور کے اندر جب دین پر چلنا اور کسی سنت کو مضبوطی سے اپنی زندگی کے اندر اپنانا بڑا دشوار ہوگا، معاشرے اور ماحول کے اعتبار سے بہت مشکل ہوگا کہ انسان کسی سنت پر آ جائے، کسی بدعت کو چھوڑے اور کسی برے عقیدے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائے، یہ بظاہر اس کے لیے بڑا دشوار ہوگا حالات کے اعتبار سے۔ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بڑی بشارت سنائی اور فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جب میری امت کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا دین کے اعتبار سے، جب برائیاں عام ہو جائے گی، جب دین سے دوری ہو جائے گی، خرافات بہت پھیلیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دور کے اندر، ایسے دور میں جو شخص فرمایا جو میرا امتی میری ایک سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، وہ حالات کی پرواہ نہیں کرے گا، معاشرے کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ عزت اور ذلت کی پرواہ نہیں کرے گا، بس فرمایا ایسے دور کے اندر جس نے ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ مِئَةُ أَجْرِ الشَّهِيدِ، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ پاک ایک سنت کے اپنانے پر اللہ پاک اسے عطا کرتے ہیں ایسے حالات کے اندر۔ اس لیے ان حالات کے اندر کوشش یہی کرے کہ جو بھی ہمارے سامنے شریعت کا تقاضا آئے اور جو سنت ہمارے سامنے آ جائے، ہم کوشش کریں ان کو اپنانے کی اور ان سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں، حالات سے ٹکرائیں تب جا کر اللہ پاک اجر بھی دیتا ہے۔ بہرحال حسب معمول اور حسب وعدہ پچھلے جمعے پہ عرض ہوئی تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہلائی اسقاط پر جو بات اکثر، کیونکہ عام سادہ لوگ انسان ہیں اور کبھی اسے غلط بیانی کیا جاتا ہے، یا تو کہیں سے یہ اعتراض کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو بالکل دیتے نہیں یا مانتے نہیں ہیں، اور دینے والوں کے بارے میں بھی کچھ یا تو غلط ایک نظریہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ہماری سادہ لوگ، انسان سادہ مخلوق جو ہے، یہ انسان سادہ جنہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ بیچارے بڑے حالات کے شکار ہو گئے، مانے تو مانے کسے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ دیکھیے ایک مثال آپ کو دوں، ہر ممبر پر ایک تقریر ہوتی ہے کہ شادی کے اندر یہ شادیوں والے آج کل ہوتے ہیں نا، ہماری شادیاں اکثر ہوتا ہے کہ یہ شادیاں شریعت کے خلاف ہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، اکثر کہتے ہیں یا نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جب اکثر یہ بات بیان کی جاتی ہے بھائی شادی ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ شادیاں غیروں کے مطابق ہو رہی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ شادی نہیں کرنی ہے۔ جب تقریر آج اکثر ہوتی ہے نا، ہر بزرگ بھی یہ زبان پہ یہی کہتا ہے کہ آج کی شادیاں شریعت کے مطابق، غیروں کے مطابق شادیاں ہو رہی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ شادی نہیں کرنی ہے۔ کچھ بولو نا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے شادی نہیں کرنی ہے، مطلب کیا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ شادی کرنی ہے، لیکن شادی کرنی ہے صحیح طریقے پر. اگر کسی چیز پر اعتراض ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے بھائی شادی آج شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہے لہذا شادی کرنا چھوڑ دو. نہ مطلب یہ ہے کہ شادی کرنی ہے لیکن کرنی کیسی ہے؟ شریعت کے مزاج پر. اس طرح شادی